السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے خطرات کو سنجیدگی سے نہیں سمجھتے۔ وہ ہے سوشل میڈیا کا بے جا استعمال۔ ذرا سوچیں، ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں، سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل۔ رات کو سونے سے پہلے ہماری آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ موبائل۔ کھانا کھاتے ہوئے، پڑھائی کرتے ہوئے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ عبادت کے دوران بھی ہمارا دھیان بار بار موبائل کی طرف چلا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اچھی بات پھیلائی جا سکتی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ سوشل میڈیا نہیں، مسئلہ اس کا بے جا اور بے قابو استعمال ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کس طرح ہماری نئی نسل کے وقت، توجہ، اخلاق اور دینی زندگی کو متاثر کر رہا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قیمتی چیز وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھا کر انسان کے خسارے کی بات فرمائی ہے۔ آج ہمارا بہت سا وقت ایسی ویڈیوز دیکھنے میں گزر جاتا ہے جنہیں دیکھنے کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے۔ ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ 1 گھنٹہ کہاں گزر گیا۔ مسئلہ صرف 1 گھنٹے کا نہیں ہے۔ اگر روزانہ 2 یا 3 گھنٹے بے مقصد سوشل میڈیا پر گزر جائیں تو وہ مہینوں اور سالوں میں یہ وقت بہت بڑی مقدار بن جاتا ہے، اور یہی وقت ہماری تعلیم، قرآن، نماز، خاندان، صحت اور حقیقی زندگی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ نئی نسل اور توجہ کی کمی۔ آج بہت سے نوجوان چند سیکنڈ کی ویڈیو کے عادی ہو رہے ہیں۔ ہر چیز فوراً چاہیے، فوراً تفریح، فوراً جواب، فوری پسندگی، فوری شہرت۔ لیکن زندگی کی بڑی کامیابیاں فوری نہیں ملتی۔ تعلیم کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے صبر چاہیے، اور مستقبل بنانے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان ہر چند سیکنڈ کے بعد اپنا دھیان تبدیل کرتا ہے تو وہ لمبے اور ہر اہم کام پر توجہ دینا مشکل محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے مایوسی ہونا۔ سوشل میڈیا پر ہمیں لوگوں کی زندگی کا صرف خوبصورت حصہ دکھائی دیتا ہے۔ خوشیاں دکھائی جاتی ہیں، کامیابیاں دکھائی جاتی ہیں، اچھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، لیکن مشکلات اکثر نظر نہیں آتی۔ پھر ایک نوجوان دوسرے کی زندگی دیکھ کر سوچنے لگتا ہے، اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے، اس کے پاس مجھ سے زیادہ چیزیں ہیں، میں اتنا کامیاب کیوں نہیں ہوں۔ یہ سوچ کر انسان کی سکون کو ختم کر سکتی ہے، یہ سوچ انسان کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا کی تصویریں پوری حقیقت نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر قسم کا مواد موجود ہے، اچھا بھی اور برا بھی، علم بھی اور گمراہی بھی، فائدہ بھی اور نقصان بھی۔ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے ہر چیز دیکھتے رہیں تو آہستہ آہستہ ہماری سوچ، ہماری عادات متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایک غلط چیز پہلی مرتبہ عجیب لگتی ہے، پھر بار بار دیکھنے سے وہ معمول بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں ان کے استعمال کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ نماز اور عبادت سے غفلت۔ کبھی ہم کہتے ہیں بس ایک ویڈیو ہے، پھر ایک ویڈیو کئی ویڈیوز بن جاتی ہیں، اور کبھی نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک عادت ہے۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن موبائل کو ہمارے وقت اور زندگی کا مالک نہیں بننا چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی ویڈیو اتنی اہم نہیں ہونی چاہیے جس سے ہم نماز کو نظر انداز کر دیں۔ والدین اور گھر والوں سے دوری۔ ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے 4 لوگ الگ الگ اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں سب موجود ہوتے ہیں لیکن بات چیت کم ہو رہی ہوتی ہے۔ والدین بات کرنا چاہتے ہیں اور بچہ موبائل میں مصروف ہوتا ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن ہر کوئی اپنی اسکرین میں گم ہے۔ یاد رکھیں، رشتے صرف ایک گھر میں رہنے سے مضبوط نہیں ہوتے، وقت دینے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی موبائل ایک طرف رکھیں، اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان سے بات کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی قیمت لائکس اور فالوور سے کئی زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کو مکمل طور پر برا کہنا درست نہیں ہے۔ ہم اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، قرآن کی آیات سیکھنے کے لیے، احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے، اچھے اور فائدہ مند معلومات دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن اصول ایک ہونا چاہیے، میں سوشل میڈیا کا استعمال کروں گا، سوشل میڈیا مجھے استعمال نہیں کرے گی۔ اپنی زندگی میں چند اصول بنائیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ موبائل آپ کو بہت زیادہ وقت لے رہا ہے تو اسے چند چھوٹے اصول بنائیں۔ صبح اٹھتے ہی موبائل نہ دیکھیں، نماز کے اوقات میں موبائل سے دور رہیں، پڑھائی کے وقت نوٹیفیکیشن بند کر دیں، سونے سے پہلے کچھ وقت موبائل سے مکمل وقفہ رکھیں۔ ایسے اکاؤنٹس کو انفالو کریں جو آپ کے وقت اور ذہنی سکون کو خراب کرتے ہیں۔ روزانہ کچھ وقت قرآن، کتاب، ورزش، خاندان اور حقیقی زندگی کے لیے ضرور نکالیں۔ اور سب سے اہم، سوشل میڈیا پر جانے سے پہلے خود سے پوچھیں، میں یہاں کیوں جا رہا ہوں؟ اگر جواب صرف اتنا ہو
کہ بس ایسے ہی، تو شاید آپ کو موبائل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اختتام میں، نئی نسل کا مستقبل صرف اس بات سے طے نہیں ہوگا اس کے پاس کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، بلکہ اس بات سے طے ہوگا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ موبائل آپ کا خادم بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ احتیاط نہ کریں تو یہی موبائل آپ کا وقت، توجہ اور سکون چھین سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا، اس لیے اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے والدین کو وقت دیں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنی نماز کی حفاظت کریں، اور سوشل میڈیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، کیونکہ ہماری اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمارے کتنے فالوورز ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ایک شیئر کسی ایسے نوجوان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے جو اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے، اپنی نگاہوں اور دل کی حفاظت کرنے اور سوشل میڈیا کو صحیح اور مفید طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔